جلوسن قبل وزن، اس کے ساتھ بھی لا لگا ہوا ہے، لا جلوسن، سمجھے؟ یعنی بیٹھیں گے نہیں میت کو نیچے رکھنے سے پہلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی جنازے کے ساتھ جائے تو وہ جنازہ نیچے رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اور جنازہ رکھوانے میں بھی، کندھوں سے اتارنے میں بھی، کھڑے ہونے میں بہتر طور پر جنازہ اٹھانے والوں کا تعاون ہو سکتا ہے۔ ومشین قدامہ، اور اس سے آگے چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے نزدیک، پیچھے چلیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے بھی چل سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک جنازے میں دیکھا کہ کچھ لوگ سوار جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم فرشتوں سے حیا نہیں کرتے؟ وہ تو پیدل چل رہے ہیں اور تم لوگ جانوروں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور سوار ہو کے جانا ایک نعمت کا اظہار ہے، اور یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو جتنی خستگی ہو، آخرت کو، موت کو یاد کیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو مشین کے متعلق آ گیا نا کہ پیدل چلنا چاہیے، اور بعض اوقات دفن کرنے کی جگہ قبرستان دور ہوتا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ تو اسی طرح آگے جانا جنازے کے، آپ نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمان و احتساب، جو مسلمان کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اور اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنازے کے پیچھے چلتے تھے۔ وضع مقدمہ علی یمینک، جنازہ اٹھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگلا پایا جو دائیں طرف ہے، یہ میت کا بھی دائیں ہاتھ اور اپنا بھی دائیں مونڈا، اس سے شروع کرو۔ اپنے دائیں مونڈے پر اس کا اگلا پایا یعنی دائیں طرف کا رکھو، ثم مؤخرہ، پھر دائیں طرف پچھلا پایا اٹھاؤ، ثم مقدم علی یسارک، پھر جا کر میت کے بائیں طرف سے بائیں مونڈے پر اٹھا لو، ثم مؤخرہ، پھر پچھلا پایا بائیں طرف والا بائیں مونڈے پر، ویلحد، اور لحد بنائی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شق بنائی جائے گی، شق معنی صندوق نما قبر، جو عام طور پہ بنتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ والوں میں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہماری دلیل یہ ہے، اللحد لنا والشق لأہل الکتاب، لحد ہمارے لیے اور شق صندوقی قبر یا اہل کتاب کے لیے۔ تو لحد کہتے ہیں ایک طرف ہونا، الحاد بے دینی کو کہتے ہیں، تو لحد بھی قبلے کی جانب دیوار میں اندر کی طرف ایسے کھود لیتے ہیں جگہ، اور اس کے اندر میت کو رکھ کے بند کر دیں گے، اس کو فضیلت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی قبر کے متعلق اختلاف ہوا کہ کون سی کھودی جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ لحد کھودتے تھے، اور ابو عبیدہ شق قبر بناتے تھے۔ تو
ایک آدمی ابو طلحہ کی طرف بھیجا اور ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا صحابہ نے، تو کہ جو پہلے آئے گا اسی کے مطابق ہم بنائیں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم اختر لنبیک احب الامرین الیک، یا اللہ جو دو باتوں میں شق اور لحظ میں تجھے زیادہ پسند ہے اپنے نبی کے لیے وہی منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو لحد کی قبر بناتے تھے وہ پہلے آ گئے اور آپ کی قبر مبارک بھی لحد والی بنی۔ بعض جگہ ریتلی زمین ہے جیسے اٹک کی تو اس میں پھر لحد کا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹھ نہ جائے زمین، تو اس میں پھر شق بھی چلتی ہے۔ وَيُدْخَلُ مِن قِبَلِ الْقِبْلَةِ، قبلے کی جانب سے میت کو داخل کیا جائے، یہ افضل ہے۔ لیکن آپ نے اس طرح داخل نہیں کیا کہ میت کے پاؤں جدھر آتے ہیں قبر میں، یعنی جنوب کی جانب، تو وہاں سے اس کو اس طرح پکڑ کے لایا جائے قبر میں، ایسا نہیں۔ یا تو سرانے کی طرف سے داخل کیا جائے بعض فقہا کے نزدیک، ورنہ قبلے کی طرف سے اتارا جائے، یہ افضل ہے ہمارے یہاں۔ واضح ہو ویقول واضح ہو، اس کو قبر میں اتارنے والا رکھنے والا کہے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں اس میت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر، آپ کے طریقے اور مذہب پر۔ ہونا یہ چاہیے کہ اچھے نیک لوگ رکھیں میت کو، عورت کو تو خیر محرم ہی رکھے گا، یہ بے نمازی داڑھی منڈے بھی اتر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو غسل بھی نیک لوگ دیں اور جنازہ بھی نیک آدمی پڑھائے اور اس کو رکھے بھی قبر میں نیک آدمی۔ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف میت کی کو متوجہ کیا جائے گا۔ جو پیٹھ کی طرف دیوار ہے مشرقی جانب، اس کے ساتھ اس کو ٹیک دیں گے اور پورا بدن اس کا دائیں کروڑ پر۔ اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، سیدھا رکھ دیتے ہیں میت کو اور بس، یا تھوڑا سا سر کو گھما لیتے ہیں، تو پوری میت کو کروٹ پہ دائیں طرف رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا علی استقبل بھی استقبالاً، یہ جو تم میت رکھ رہے ہو اس کو پورے طور پر قبلے کی طرف متوجہ کرو۔ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ، جب میت کو رکھ لیں گے تو جو گرے باندھی ہوئی تھیں وہ کھول دیں۔ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ، اور کچی اینٹیں، پکی اینٹیں قبر میں نہیں رکھنی چاہیے، لوگ یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں، پکی اینٹیں بنا رکھتے ہیں، ادھر بھی قبر بناتے ہیں پکی اینٹوں کی۔ کچی اینٹیں مٹی کی یا بلاک ہو، آگ پر پکی ہوئی چیز کو قبر میں نہیں لانا چاہیے۔ کچی اینٹیں اس پر برابر کیجئے، علیہ والقصب، اور آنکھ کیا بانس، سمجھے نا، یعنی بانس کی جو ہے وہ پٹیاں چیر کر وہ بھی رکھتے ہیں بعض علاقوں میں، وہ رکھ کر اور اس کے اوپر پھر وہ گارا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، پھر اوپر مٹی ڈالتے ہیں، یا بانس کو پورا پورا رکھ لیا جاتا ہے۔ لل آجرو، نہ کہ آگ میں پکی ہوئی اینٹیں۔ نیچے لکھا ہے انہوں نے الا ان تکون الارض رخوہ، مگر یہ کہ زمین اگر نرم ہے، مجبوری ہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بلاک بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہاں بلاک رکھ لیں۔ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لا قَبْرُهُ، اور ڈھانپا جائے گا عورت کی قبر کو کپڑے سے، نہ کہ مرد کی قبر کو۔
یعنی جب میت کو رکھتے ہیں قبر میں تو اس کی قبر پر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کی قبر ہے تو اس پر پردہ کیا جائے گا، محرم ہی آگے آئیں اور وہ پردے میں چادر اوپر پکڑ کے اس کو نیچے اتاریں، مگر یہ کہ بارش ہو رہی ہے یا ژالہ باری ہو رہی ہے تو پھر مجبوری ہے۔ یا تیز دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، قبر میں رکھنے والوں کے لیے بہت ناقابل برداشت دھوپ ہے، جیسے ملتان، سکر، سندھ میں بہت تیز گرمی ہوتی ہے، سرگودا ادھر بھی گرمیوں میں تیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر پھر اگر کوئی چادر یا ٹینٹ پکڑ لیے جائے تو ٹھیک ہے۔ وَيُحَالُ التُّرَابُ، اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، وہی 3 لفظ بھرنا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ پڑھتے ہوئے جو قبر سے مٹی نکلی ہے اس سے زیادہ مزید ڈالنا مکروہ ہے۔ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، اور کوہنما بنائی جائے قبر، سمجھے؟ وَلَا يُرَبَّى، اور مربع شکل کی نہ بنائی جائے، ہمارے سرحد میں، ہمارے گاؤں میں، علاقے میں مربع بناتے ہیں، کوہنما تھوڑی سی درمیان سے ہوتی ہے لیکن چاروں طرف سے مربع ہوتی ہے، پتھر رکھ دیتے ہیں گول گول، علماء بھی ہوتے ہیں بیچ میں بتاتے نہیں، اللہ معاف کرے۔ حضور علیہ السلام کی قبر شریف بھی اسی طرح۔ مربع اور مسطح سیدھی بنانا یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا، ہماری یوں ہو۔ ولا یجسس، اس پر چونا نہ کیا جائے قبر پر۔ ولا یخرج من القبر الا ان تكون الارض مغصوبہ، اور میت کو قبر سے نہ نکالا جائے مگر یہ کہ زمین غصب کی ہو جہاں اس کو دفنایا گیا۔ باقی منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا اور ان کو منتقل کر کے شام لے جایا گیا اپنے آباء و اجداد کی طرف، اور یوسف علیہ السلام کی قبر کھول کے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے تھے اپنے ساتھ شام کی طرف، تو یہ پہلے کی شریعتیں ہیں، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ باقی انبیاء کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، ان پر عام میت کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء تو قبر کے باہر جیسے زندہ تھے قبر کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہیں۔ بہرحال عذر کے بغیر قبر سے میت کو نکالنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہ جو سیلاب آئے تھے سوات کی طرف، ایک عالم تھے شیخ الحدیث، ان کی قبر کھلی، وہ بالکل تر و تازہ پڑے ہوئے تھے، تو اس طرح
بلا عذر اس کو کھولنا منتقل کرنا جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 30-35 سال گزرے تھے احد کے واقعے میں۔ شہدائے احد کی قبریں سیلاب کے پانی کی وجہ سے منتقل کرنی پڑی، جب ان کو کھولا گیا تو بالکل تر و تازہ تھے۔ باب الشہید، شہید کے متعلق۔ شہید فاعل بمعنی مفعول ہے۔ مشہود لہو بالجنت، جنت کی اس کو گواہی دی گئی ہے، اور یا یہ کہ فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے اکرام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ ومن قتلہ آل الحرب، شہید ہوئے جس کو اہل حرب لڑنے والے کفار نے، جس سے ذمی اور مستعمن نکل گئے، انہوں نے قتل کیا، والبغی اور باغیوں نے قتل کیا، وقطاع الطریق اور ڈاکو نے، او وجد فی معرکۃ یا کسی مارکے میں میدان جنگ میں اس کی لاش پائی جائے اور اس کے اوپر قتل کا کوئی نشان بھی ہو، خون اس سے بہا ہو، بدن کے کسی مقام سے، وبہ اثر اور اس پر اثر ہو، او قتلہ مسلم ظلما یا کسی مسلمان نے قتل کیا لیکن ناحق ظلم کے ساتھ، ولم تجب بہ دیۃ اور ایسا قتل کیا ہو کہ اس کی وجہ سے دیت نہ آتی ہو، کیونکہ دیت تو قتل خطا پر آتی ہے۔ ومن قتل مومن خطأ فتحریر رقبۃ مومن، 5ویں پارے میں دیت کا بیان۔ فیکفن، اس کو کفن دیا جائے گا، ویصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلا غسل، بغیر غسل دیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہدائے احد پر نہ جنازہ پڑھا گیا نہ ان کو غسل دیا گیا، اور جنازہ پڑھنا تو شفاعت کے لیے ہے، اور وہ تو ان کے ذریعے خود شفاعت طلب کی جائے گی، شہید دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شہدائے احد پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ 9 حضرات کو لایا جاتا اور حضرت حمزہ 10 ہوتے تھے، ان کی میت پڑی رہی، اس کو نہیں اٹھایا، باقیوں کی میت اٹھا لی جاتی تھی۔ 9 لاتے، 10ویں یہ تھے، اور سب پر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی۔ اور وصال سے پہلے بھی آپ شہدائے احد کی قبروں پر گئے، جیسے کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے، اس طرح ان کی قبروں پر الوداعی وہاں تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اور ان کے غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو، شہداء کو، خون اور انہی کپڑوں میں دفنا دو، وَيُدْفَنُ بِدَمِ وَثِيَابِهِ، خون اور انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، إِلَّا مَا لَيْسَ مِنَ الْكَفَنِ، مگر جو کپڑے کفن میں سے نہ ہوں، یعنی جیسے کسی آدمی کے اوپر ویسٹ کوٹ ہے، کوٹ ہے، جبہ ہے، اسلحہ ہے بدن پر، اور اس کے ساتھ وہ شہید ہوا ہے، ٹوپی ہے، موزے ہیں، یہ چیزیں اتاریں گے، بدن کے کپڑے رہیں۔ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ، لیکن اگر کفن بھی مکمل نہ ہو تو اس پر ایک کپڑا تھا مثلا نیچے، اور اسی میں شہید ہوئے تو پھر اس پر زیادہ کیا جائے گا، اور اگر زیادہ ہیں تو کم کریں گے۔ وَيُغْسَلُ إِنْ قُتِلَ جُنُبًا، غسل دیا جائے گا اگر جنابت کی حالت میں شہید ہوا ہے، جیسے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ پہلی رات تھی، مباشرت کر کے گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور صبیًا، یا بچپن
کی حالت میں فوت ہوا ہو، اوِرتث یا اس نے کچھ زندگی کا فائدہ حاصل کیا ہو، سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے شہداء میں، لیکن وہ 2 دن زندہ رہے، تیسرے دن شہید ہوئے، سمجھے؟ جب ان کو زخمی کیا گیا تھا، اس لیے ان کو بھی غسل دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہیں، ان کو بھی غسل دیا گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، گھٹنے کے زخم سے عرصے بعد شہید ہیں، لیکن ان کو بھی غسل دیا گیا۔ بِأَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ، اس نے کوئی فائدہ اٹھایا زندگی میں، اس کو کوئی فائدہ ملا، ارتث۔ تو وہ یہ ارتث کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، اور نام آیا کچھ دیر سو گیا، اور تداوا یا علاج ہوا، اور مضا وقت صلاۃ، ایک نماز کامل کا وقت اس پر گزر گیا، زندہ رہا، وہ یعقل اور ہوش میں تھا، عقل کے اس کے ٹھکانے تھی۔ اور نقل من المعرکۃ حیا، یا میدان جنگ سے زندہ ہونے کی حالت میں اس کو منتقل کیا گیا دوسری طرف، حیا زندہ، اور اوصا یا کچھ وصیت اس نے کر دی زخمی ہونے کے بعد، او قتل فی المصر، یا شہر میں آبادی میں قتل کیا گیا ہے، ولم یدرى انه قتل بحدیدۃ ظلما او قتل بحد او قود، اور معلوم نہیں پا رہے کہ وہ کسی آلے سے، لوہے کے تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ، یا کسی حد کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، یا قصاص میں اس کو قتل کیا گیا، معلوم نہیں ہو رہا۔ لا لبغی وقطع طریق، لیکن اگر وہ باغی تھا، بغاوت کی تھی، یا ڈاکو تھا، تو پھر وہ جو ہے اس کو غسل دیا جائے۔ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل اس لیے نہیں دیا جائے گا، قاتل اور ڈاکو، باغی اور ڈاکو کو، اس کی توہین کے لیے، کہ غسل میت کی ایک عزت ہے اور یہ توہین کے مستحق ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، خانہ کعبہ میں نماز، صح فرض و نفل فیہا و فوقہ، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی اور اس کے اوپر بھی فرض اور نفل دونوں جائز ہیں۔ ومن جعل ظہرہ الی ظہر امامہ فیہا صح، جس کی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف ہو صحیح ہے، یعنی امام نے اس دیوار کی طرف منہ کیا، اس نے ادھر کیا، تو ٹھیک ہے، وہ کعبہ ہی ہے سارا۔ وَإِلَى جِهَتِهِ وَإِلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر امام نے اس دیوار کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور وہ بھی ادھر کھڑے ہو کے اس کی طرف منہ کرے، تو پھر جائز نہیں، کیونکہ پھر اس کا چہرہ امام کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے۔ وَإِنْ حَلَّقُوا حَوْلَهَا صَحَّ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْ إِمَامِهِ، اور اگر اس کے ارد گرد حلقہ بنا لے، جیسے نمازوں میں یہی ہوتا ہے، گول دائرے میں صفیں بنتی ہیں، صحیح ہے، جو اس کے قریب ہے کعبہ کے امام سے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، ان لم یکن فی جانبی، لیکن امام کی جانب میں وہ نہ ہو۔ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا، لیکن باقی جگہوں میں جو دیواریں ہیں خانہ کعبہ کی، وہاں پر امام سے آگے بھی مقتدی ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ بس۔